آج کی یہ محفل ہمارے محمد اشفاق صاحب ان کی ہمشیرہ مرحومہ مغفورہ کے اصال ثواب کی محفل بھی ہے. اس کو محفل میلاد بھی کہتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی کچھ نذرانہ پیش کرنا ہے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں. جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. حضرت صاحب ایک دن میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے. پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے. پھر اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے. حضرت صاحب یقین جانو میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میں نے دیکھا جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے. اس سے پتہ چلا جہاں 5 نمازیں ادا کرنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا. اور یہ بھی میں ایک بات عرض کر دوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرما لیں، یہ کوئی معمولی بات، اونچی بولو، معمولی بات. حضرت صاحب آج اگر کوئی بندہ وزیر اعظم کے ساتھ مصافحہ کر لے، وہ تصویر بنوا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے، جو بھی ہے کہتا ہے دیکھو وزیر اعظم نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، دیکھو صدر نے میرے ساتھ مصافحہ کیا. میں نے کہا جو صدر سے مصافحہ کرے وہ بڑی شان والا، اور جو امام الانبیاء کے ساتھ مصافحہ کرے وہ کتنی شان والا ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا. اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں دلیل بھی عرض کر دوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا. جب یہ میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے. میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا. ایک دن کسی نے پوچھ لیا اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگے یہ سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی. کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی دسترخوان پر آپ نے کھانا تناول فرمایا اور پھر اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کر دیا. بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا. اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، یار بڑے غور سے سننا. حضرت صاحب جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست جیسے تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، سب کی نہیں آواز آ رہی یار.
اس کو آگ. یار جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز ہے، اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا. میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں. آج بہت سارے ایسے بندے جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو معاذ اللہ جہنمی کہتے ہیں. حضرت صاحب اگر کوئی ہمارے والدین جنتی ہیں یا جہنمی، ہمیں کسی کو کوئی دعویٰ نہیں، دعوے سے کوئی نہیں نہ کہہ سکتا، لیکن اس کے باوجود کوئی مولوی ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو جب میرے آقا کے والدین کو جہنمی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے نماز تیری کیسے ہو جائے گا؟ خدا را دیکھا کرو یار، چیک کیا کرو. اور دوسری بات سنو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی. یار اسی دست اقدس پر تو تمام صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، تھوڑا سا اونچی آواز، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ایک بندے سے حضرت صاحب میں نے سوال کر دیا کہ یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے. میں نے کہا اچھا اس لیے گھوڑے کا ادب کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو میرے حسین کا بیٹھنا ثابت ہے. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. جو آج گھوڑا ہے اس پہ تو میرے حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں ہے. کہنے لگا حافظ صاحب یہ بات تو آپ کی سچی ہے. میں نے کہا اگر بیٹھنا ثابت اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے جی اس پہ تو نہیں بیٹھے لیکن اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا یار جس گھوڑے پر سرکار کا نواسا بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہے وہ صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے؟ جنتی. حضرت صاحب جب مکہ معظمہ فتح ہوا ہے نا تو خانے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج سب بت گرا دیے جائیں، آج خانے کعبے کو بتوں سے پاک کیا جائے گا. سب بت گرائے گئے. ایک بت بہت بڑا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں اور اس بت کو توڑ دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یار غور سے سنو، فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ تو میرے کندھوں پر سوار ہو کے اس کو توڑ دے. یار علی سے ارشاد فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ صدیق سے نہیں فرمایا ان کے کندھوں پر سرکار سوار ہیں. ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک میں نے سوال اور کر دیا
میں نے کہا یار اگر ایک بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو سیدھا جنتی۔ میں نے کہا یار ہم مقرر بندے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل لاؤ، تو ہم ان کو کیا دلیل دیں گے؟ کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں، میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، اور جس مٹی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی بڑی عظمت والی بن جاتی ہے، اس میں جو دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ فروز ہے ان کے پہلو میں لیٹنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے، تو برملا کہوں ہاں دو صحابہ کرام ہیں، ان میں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ آپ کہیں گے جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو بھائی میری دلیل سنو۔ جو حضرات حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں نا، ابھی ان کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر آنے لگا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرہ پاک اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ یہ جنت کی کیاریوں میں، اونچی بولو، جنت کی کیاریوں میں۔ آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں نماز پڑھے، ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا، وہ ہے ہی جنت کا ٹکڑا۔ میں نے کہا جی یہ جنت کا ٹکڑا کیسے بنا؟ کہنے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، تو جس جگہ کو بار بار سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف ملا، وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بن گئی۔ میں نے کہا جس کو قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری بنی، اور جہاں سرکار خود جلوہ افروز ہے اس جگہ کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں گا، کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو کہتے ہیں جی ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، بڑے اچھے تھے، لیکن جیسے سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے پڑ گیا، کسی نے معاذ اللہ کسی کا حق دبا لیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا۔ کیوں جی ہے نا ایسے بندے؟ میں نے کہا بھائی میں اس کے تمہیں دو جوابات دوں گا۔ کتنے؟ اونچی بولو، آپ بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ تو سبحان اللہ ذرا اونچی آواز سے بول دو۔ پہلا جواب سنو، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال شریف کا وقت آیا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا اور وصیت فرمائی، فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دینا، کفن بھی پہنانا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کے رکھ دینا، اور پھر درود و سلام کے گجرے نشاور کر کے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت صاحب میں نے ایک بات کہہ دی ہے، آپ نے اس پر غور نہیں کیا یار، اگر غور کیا ہوتا یقین جانو آپ کا ایمان بڑا تازہ ہوتا، بڑا تازہ ہوتا۔
حضرت صاحب آپ بھی سارے ذرا غور سے سنیے گا. یار کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا اے صدیق تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پردہ فرما اتنا عرصہ ہو گیا اور وہ من و مٹی کے نیچے دفن ہیں، وہ ہماری آواز کیسے سنیں گے؟ وہ دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ارے کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے. ورنہ اعتراض کر دیتے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. اور صحابہ کرام نے پھر اس پر عمل کیا، اس وصیت پر عمل کیا. آپ کی چارپائی کو لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اقدس کے سامنے رکھ دیا. یار اگلی بات سنو گے آپ کو اور بڑا مزہ آئے گا. آگے بڑھ کر جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے. آگے بڑھ کر درود و سلام کے گجرے نشاور کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دیا جائے. میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے. اور حضرت صاحب علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک میں نقطہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، یار آپ کی بڑی طبیعت خوش ہوگی، بڑی طبیعت خوش ہوگی. جب بندے کا نطفہ قرار پاتا ہے تو فرشتے اس جگہ کی مٹی جہاں اس نے دفن ہونا ہے وہ مٹی لا کر اس میں آمیزش کرتے ہیں. پھر جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو پہنچی وہاں کی مٹی جہاں کا خمیر تھا، اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. کچھ ایسے بندے ہوں گے آپ کے گاؤں میں دفن ہوتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، دفن کہیں جا کے ہوتے ہیں، اور کوئی جناب وہ لاہور میں فوت ہوتے ہیں، دفن یہاں کے ہوتے ہیں. کوئی انگلینڈ میں دفن ہوتا ہے وہی دفن ہوئے، کوئی یہاں کے دفن ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں کی مٹی اونچی بولو یاد رکھ. یار ایک بڑی کمال بات کہنے لگا ہوں، جہاں کی مٹی وہیں پر بندہ پہنچتا ہے. یار میں کہتا ہوں میرے صدیق کی شان دیکھو، عمر فاروق کی شان دیکھو، جن کی مٹی سبز گنبد سے وہاں سے لی حاصل کی. ارے وہاں سے مٹی حاصل کی جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہے. ارے وہ جگہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہ عرش اولی سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. عرش اولی سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ. یار کہاں سے مٹی لی گئی ہے ذرا غور کرو. جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور جن کی ایک مرتبہ باری آتی ہے دوبارہ باری نہیں آ رہی، وہاں سے مٹی حاصل کی گئی ہے. اب دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے شرک پور شریف کا. وہاں پہ ایک بہت بڑے ولی کامل نقش بندی سلسلے کے میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، شاید آپ نے نام سنا ہو، بہت بڑے ولی کامل. حضرت صاحب ان کا ایک مرید تھا،
اس کی کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی. سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر شہر جا رہا ہے 2 راتوں کے لیے, تم رات کو آ جانا. یہ بڑا خوش ہوا. یہ تیار ہو کے جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سکھ جو ہے نا صحن میں ٹہل رہا ہے. یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا تو راتی آیا نہیں, میں ساری رات تیرا انتظار کرتی تھی. اس کا تو مروانے لگی تھی. سکھ تو ٹہل رہا تھا. انہوں نے کہا تجھے مغالطہ لگا, سکھ تو آج رات بھی نہیں ہوگا, تو آج رات آ جائیں. یہ اگلی رات پھر گیا, دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے. پھر یہ ڈر کے واپس چلا گیا. اگلا دن جمعے کا تھا. کون سا تھا؟ تو جمعہ یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا. میاں صاحب نے جمعہ پڑھتے پڑھتے ارشاد فرمایا بیلیو اچھے اچھے کام کیا کرو, ہمیں روز روز سکھ روپ نہ دھارنا پڑا کرے. تو میاں محمد رحمت اللہ لکھتے ہیں پیر جنا دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہو. ارے جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا. میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے, تو جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ مریدوں کو کیسے ڈوبنے دے؟ جنتی جنت جنتی 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 جنتی. اب میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھوں گا, بڑے یار توجہ سے سنیے گا. آج میرے آقا کا میلاد بھی ہے, ایسے ہی ہے نا جی. اب میں جو باتیں عرض کروں گا, اگر میری بات آپ کو غلط لگے تو آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا, کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا, الفاظ بھی واپس لے لوں گا. اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے, عمل کریں گے؟ آواز کم ہو گئی ہے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے, محفل میلاد میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو یار, ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. آپ نے شادی کی, اس کے پیچھے بھی ایک, اونچی بولو یار, آپ نے بابا جی گھر بنایا, اس کے پیچھے بھی ایک, آپ نے مسجد بنائی, اس کے پیچھے بھی ایک, آپ بچے کو اسکول داخل کرواتے ہو, اس کے پیچھے بھی ایک. تو محفل میلاد کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہی مقصد ہے آئیں 2-4 نعتاں سنیاں, ہاتھ ہلائے, لنگر کھایا اور مچھاں نوں تا دیندے وہ گئے؟ کیا یہی مقصد ہے؟ اور ہمارے اشفاق بھائی کی ہمشیرہ کی اصالِ ثواب کی محفل میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے, آئے بس لنگر کھایا تو پھر جناب چلتے بنے. کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ آئیے آج میں آپ کو ایک مقصد بتلاؤں, اور پھر جب یہاں سے آپ اٹھ کر جاؤ ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے میں نے اپنے مقصد کو بھی پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. کیا خیال ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ؟ اگر مقصد آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں پہلے ایک مثال دے دوں, مثال سمجھ میں آ گئی تو پھر آپ آسانی سے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. ایک حضرت صاحب پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں سڑک پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, کسی گاڑی والے سے کہتا ہے اوے گڈی پاسے کر لو, اوے گڈی ایک طرف کر لو,
کر لو گے؟ اونچی بولو. اب وہی گھر جاتا ہے، وردی پہنتا ہے، بیج لگاتا ہے، پھر کہتا نہیں کھڑے ہو کے، صرف اشارہ کر. بندہ کہنا شاہ جی ہونے کے بعد سے کر لینا. ایسا ہی ہے نا یار. میرا آپ سے ایک گزارش ہے، بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا، وجہ کیا ہے؟ آپ یہی کہو گے حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا تو کہا ماننا مشکل ہو گیا، اور جب وہ وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے. اس کے مقام کا پتہ چلا، اس کے اختیارات کا پتہ چلا، اس کے منصب کا پتہ چلا، اس کے تعلقات کا پتہ چلا، تو کہا ماننا آسان ہو گیا. اونچی بولو، کہا ماننا. تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے. وہ تو اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے. ان کا اشارہ ہو جائے چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے. میرے نبی کا اشارہ ہو درخت بھاگے آ رہے ہیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آ رہے ہیں. یار میرے نبی کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. اچھا جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار. تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی شان والے ہیں کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولنا یار. ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا سورج چاند ستارے مان رہے ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا پتھر مان رہا ہے، ہم انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہے. اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو اور میں ایک مثال دے دوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی. کیوں حضرت صاحب میں نے غلط تو نہیں بیان کیا؟ فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں. کہنا جی آنکھی نے کھل دی، اور ڈاکٹر کہتا ہے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر، تو وہ گراؤنڈ میں پہنچا ہوا ہے. ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی ہے. آپ کے اس علاقے کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہمارے لاہور میں جنا گارڈن ہے. حضرت صاحب فجر میں چلے جاؤ، مسجدیں ویران اور پارکیں بھری ہوئی، وہاں اتنا رش ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں. عورتیں مرد وہاں پہنچے ہوئے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں نے ایک کو پکڑ لیا، میں نے کہا یار آپ کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے. کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس آ گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں. کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر میری بات سمجھ لو،
یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے. اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہو جاتا ہے. تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنے لگا حافظ صاحب ایک سچی بات بھی بتلا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتلاؤ. کہتا ہے جتنی انسان کے دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے سر نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے، تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرت صاحب ایک اور بات آپ سے عرض کروں، اللہ کرے میری بات یہ دل پر چوٹ کر جائے. حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ اونچی بولو. رات کو لیٹ جاتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ. تھوڑا جو اونچی آواز میں بولو. لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی. گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے. اور خدا را اس محفل میں آنے والوں یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھو، خدا را تھوڑی دیر سوچ لو، اگر دنیا میں اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ یار ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ چھوٹا گوشت چھوڑ دو، حضرت صاحب آپ بڑا گوشت کھانا چھوڑ دو، آپ حضرت جی نمک کھانا چھوڑ دو، آپ جی میٹھا کھانا چھوڑ دو. سچی بات بولو، آیا چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. بڑا گوشت، نمک، میٹھا. یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، رشوت کھانا نہیں، حرام کھانا نہیں چھوڑا. ایک حضرت صاحب ہمارا دوست، وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا، ڈبہ مٹھائی کا رکھو تھوڑی دیر کے بعد غائب. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ، میں کہا یار انہیں کھانا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا ہے؟ اونچی بولو ذرا. میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تو. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. ڈاکٹر میرا، اونچی بولو یار، ڈاکٹر میرا. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اور ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا یار. اور ایک بات میری کان کھول کے اور سن لو،
بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے. چوریاں، ڈکیتیاں، فراڈ، سودی کاروبار، قبضہ گروپ اولاد کے لیے کرتا ہے نا. کیوں جی مر گئے تو اولاد قبر میں جائے گی ساتھ؟ اونچی بولو یار. دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب پیتا ہو، کہتے ہاں ہمارے ساتھ شراب، او مت گھبرا، ہم تیرے ساتھ مریں گے، تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کیوں جی بابا جی جدو مر جانے پھر نال مار دینے، پھر کہنے لے چلو کہیں بو نہ لگ پہ، نکالو اس کو. کتنے نہیں تیرے گھر والے جن نالے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے اجو نہ بھی بازیاں ہاریاں نہیں. ارے تیرے جتنے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ، اونچی بولو یار، کوئی قبر میں ساتھ. ارے جب سارے دفن کر کے واپس آ جائیں گے اس وقت میرے آقا ایسے خیر خواہ ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہی فرمائیں گے. اب میں آپ سے ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی. اگر نسخہ میں بتلا دوں خوش کرنے کا تو عمل کر لو گے؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی. لو جی نسخہ آپ کو بڑا پیارا بتلاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ میں اس حدیث سے مطلب یہ نکالا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. اگر آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. تو اگر میری اس بات سے آپ کو اتفاق ہے تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دیجئے گا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، تھوڑا سا اونچی آواز، سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، یار سچی بات بتلان کیا کہ سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو. تو یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی اسی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا. ابھی مجھ سے پہلے ہمارے سروں کے تاج علامہ صاحب ایک حدیث پاک آپ کو سنا رہے تھے کہ قیامت کے روز جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کی دولت ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی جہنم سے نکلوائیں گے. ابھی سنی تھی نا؟ اونچی بولو. اس سے پتہ کیا چلا یار نا، بڑی یہ میری آخری پیغام آپ کو سنانے لگا ہوں. آج پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. اس سے پتہ کیا چلا، اس سے پتہ کیا چلا، قیامت کے روز سرکار کی شفاعت سے جنت میں مسلمان جائے گا، کافر تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بول. تو پھر مسلمان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے؟
پہلا تو ہم سب آؤ اپنا ایمان چیک کریں. کیوں جی چیک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ چیکنگ کا طریقہ بھی آپ کو بڑا آسان سا بتلاؤں. کر لو گے صاحب چیک؟ جس بندے نے یہ چاہتا ہے میں اپنا ایمان چیک کر لوں، فرمایا کہ وہ بندہ مسجد میں آ جائے. کہاں آ جائے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اگر مسجد میں آ کر اس کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، سکون آ گیا ہے، سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسجد میں اس طرح ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہے. مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تڑپتی ہے، پانی میں ڈالو سکون آ جاتا ہے. مومن بھی مسجد سے باہر ہے، تڑپ رہا ہے. یار اذان کی آواز سے نہیں آئی، دیکھو یار ٹائم تو نہیں ہو گیا نماز کا، پریشان ہے، اپسٹ ہے. جیسے ہی اذان ہوتی ہے مسجد میں آتا ہے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. فرمایا سمجھ جاؤ دولت ایمان موجود ہے. اور اگر مسجد میں آئے ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، پریشان ہو گیا، اپسٹ ہو گیا، بھاگنے کی کر رہا ہے، جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ جا رہا ہے، تو فرمایا سمجھ جاؤ اندر نفاق آ گیا ہے. کیا آ گیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق مسجد میں اس طرح ہے جس طرح پرندہ قید کے اندر ہے. پرندے کو پکڑ کے قید میں ڈال دو، ادھر ٹکر مار، ادھر ٹکر مار، ادھر ٹکر مار، چھوٹا سا سوراخ دے وہ بھاگ کے گیا. فرمایا یہ بھی آتا ہے جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ بھاگ کے جاتا ہے. بھائی ادھر توجہ فرمائیں، ادھر توجہ فرمائیں. اب میں جو بات کہنے لگا ہوں آپ نے اس کا جواب تھوڑی سی اونچی آواز سے دینا ہے. اگر مسجد میں آ کر ٹھنڈ پڑ جائے تو اندر کیا موجود ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. یہ ایسی مشہور حدیث ہے کہ تقریباً مساجد کے باہر بھی لکھی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ مسجد میں آ گئے ٹھنڈ پڑ گئی، اندر کیا موجود ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے. اور مسجد میں آئے ٹھنڈ نہیں پڑی، اب سیٹ ہو گیا، بھاگنے کی سوچ رہا ہے، اندر کیا آ گیا ہے؟ اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں اس کے اندر کیا ہے؟ حضرت صاحب میرا ایک کلپ میرے بیانات فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر الحمدللہ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں. ایک میرا کلپ ایسا تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گیا. وہ کلپ کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے، میں کہتا جائے نہ، اور بیٹھ جاؤ حضرت جی روٹی کھا کے جانا، چاہ ایڈی کادی کھا لیے چلے جانا. یار آ گیا میں چاہتا ہوں جاوے ہی نہ. یہ مہمان کی کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم آ گیا میں کہتا فٹافٹ نکلے. اچھا حضرت جی کوئی ضروری گال ہوئے تو فون تے کر لینا، نکلو فٹافٹ. یہ مہمان کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم میں کہتا ہوں یہ میرے گھر میں آئی نہ. یا تھوڑا سا آواز سے بولو گے نا تو مجھے ذرا ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مہمان کی پہلی قسم ہے آ جائے، ہم کہتے ہیں جاوے ہی نہ. یہ مہمان کی کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم میں کہتے ہیں آ گیا تو ہم کہتے ہیں جلدی سے. یہ کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم میں کہتا ہوں یہ میرے گھر میں آئے نہ. اچھا یہ میرا تھوڑا سا آواز اونچی آواز کر کے جواب دیجئے گا، مسجد کس کا گھر ہے؟ اور اونچی آواز سے بولو. تو ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم میں سے ہیں؟
اگر مسجد میں گیا ہے، ٹھنڈ بڑھ گئی ہے، نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھے، بابا جی جا نہیں رہے، حافظ صاحب میں تسبیح پڑھ لوں، میں ذرا قرآن پڑھ لوں، میں درود پاک پڑھ لوں، اس کا مطلب ہے پہلی قسم میں رب کہتا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور بیٹھ جاؤ. اور اگر مسجد میں گیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ بھاگ کے گیا ہے، سمجھ جاؤ دوسری قسم ہے رب نہیں چاہتا میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے، نکلے فٹافٹ. اور جو مسجد میں جاتا ہی نہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے، اپنی قسمت پر روئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اتنا گر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کرتا. کیونکہ حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں جانتا، رب کی توفیق سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی. ورنہ دیکھا جائے آج ہماری مساجد میں وہ سہولتیں عام گھروں میں نہیں ہے، اے سی لگے ہوئے، کارپیٹ بچھے ہوئے، گرم ٹھنڈے پانی کا بندوبست ہونا تو چاہیے، پورا گاؤں مسجد میں آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ایک اور مثال دے دوں. ایک بندہ تھا نا حضرت صاحب ملازم، اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرتا جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اس نے کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لیں، وہ کہنے لگا مسجد آئی تو پڑھ لینا، چلتے چلے مسجد بھی آ گئی، سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا، کہتا جاؤ جا کے نماز پڑھ لیں. وہ اندر گیا نماز پڑھنے، تو نماز میں کچھ سرور آ گیا، لیٹ ہو گیا، یہ باہر کھڑا پریشان، آواز کیا دیتا ہے، اوے اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے، اور تجھے کس نے اندر پکڑ لیا ہے، کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ کہنے لگا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا مجھے باہر نہیں آنے دے رہا. دیکھو یار میرے ہاتھ بندھے، اگر مہمانوں کی دوسری قسم میں سے ہو یا تیسری قسم میں، تو آؤ آج رب کو راضی کر لو، رب راضی ہونے کے لیے تیار ہے. مر گئے پھر کہو کہ رب راضی ہو جائے، پھر رب نے راضی. آپ کہیں گے جو رب راضی کیسی ہوتا ہے، تو راضی کرنے کا نسخہ قرآن سے بتلا دوں. 19واں پارہ ہے سورہ فرقان، اس کا آخری رکوع، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا وہ بندہ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اور اس کے بعد پھر نیک عمل شروع کر دے. توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے چلو حافظ صاحب نے کہا اب توبہ کر لیتے ہیں صبح پھر چھڑا تیز کر لیں گے، یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے تو ایسے باہر آ جا جس طرح بھینس کے تھنوں سے دودھ باہر آ گیا ہے، اب داخل کرنا ناممکن ہے. تو بھی اگر آج سے پہلے سودی کاروبار کرتا تھا، باہر آ جا، دوبارہ سود کی طرف نہیں جانا. پہلے نمازوں میں سستی کرتا تھا، اب سستی چھوڑ دے، آج کے بعد سستی نہیں کرنی، یہ ہے سچی توبہ. اب ایسی توبہ کرو گے پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا الا من تاب، مگر وہ بندہ جو توبہ کر لے، وہ آمنا اور ایمان لے، وعمل عملا صالحا اور اس کے بعد نیک عمل بھی شروع کر دے، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اب بتلا توبہ میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو یار. تو آؤ آج پھر ہم سچی توبہ کر لیں کہ مالک مولا ہم غفلت کی وجہ سے تیری نافرمانی کرتے رہے، آج ہمیں پتہ چلا کہ شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام تو جہنم ہے، اور ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. اس لیے اس سے پہلے کہ شیطان کے پیچھے چلتے چلتے ہمیں موت آ جائے، ہم آج سچی توبہ کرتے ہیں،
اے مالک مولا تو ہم سب کی توبہ قبول فرما لے. سبھی اونچی آواز سے آمین کہہ دو. اور آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ نیک اعمال کریں گے, گناہوں سے بچیں گے. یا اللہ ہمارے وعدے پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. اب ایک سوال میں نے آپ سب سے کرنا ہے, اور آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی, بات سچی کرنی ہے, جواب صحیح دینا ہے. حضرت صاحب آپ کا اپنا مکان ہے, کیا میں نے کہا؟ اس کو لگا ہوا ہے تالا, بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا, بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ میں غلط ہوں بھائی, میری جھولی میں ڈال دو. کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو. آپ کہیں جنت کی چابی کیا ہے, تو بھائی جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی, اونچی بولو ذرا, نماز جنت کی. چلو حضرت صاحب آپ بتلاؤ, بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی کے لیے, آؤ نماز کے لیے, آؤ چابی کے لیے, کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا غیبتیں چگلیاں کر رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا. کیا لینے جا رہا ہوں؟ اونچی بولو, کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا ایک چھوٹی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں, ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ اونچی بول دو یار. تو کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے پھر جنت کا بندوبست, اونچی بولو یار. چلو بابا جی آپ بتلاؤ, کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں. تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتے ہیں. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی. چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں, جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. اونچی بولو, کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر, دوسرے کا نام, تھوڑا سا اونچی آواز سے ہوگا, تیسرے کا, چوتھے کا, 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال ہے, تالا کھل جائے گا جی؟ 2 سے, اونچی بولو یار, 3 سے, 4 سے, کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی نہیں آواز آ رہی. یہ پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ صاحب 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دوں, میرے نسخے پر عمل کرو, سارے نمازی بن جاؤ گے. کر لو گے عمل؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے. لو جی نسخہ سنو, بڑا آسان سا نسخہ. نسخہ یہ ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے, کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود, تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ, نہ روٹی کھلاؤ, نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں حضرت جی. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا, کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جانا, پکڑ کے لے جاؤ, مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں, پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟
سارے ہاتھ اونچا اٹھا کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایمانداری سے ہم سارے نمازی بن جائیں. ہمارے اشفاق بھائی کی ہمشیرہ کی روح کتنا خوش ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہو جائے. یہ ہے محفل میلاد. یہ نہیں آئے لنگر کھایا تو مچھان اتار دیں آ گئے. یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جاتے. میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہو کہ نہیں دھوتے یار؟ تو وضو کر لو. 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر کی راجہ شیطان کرتا اچھا ان کل سے پڑھیں گے. نہ کل آئے نہ نماز پڑھ پائے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ. یار دیکھنا کہیں شیطان کان میں پھونک تو نہیں مار رہا ہے. بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی بات ماننی چاہیے. تو آپ کیوں مانتے ہو یار؟ چلو جو شیطان کو دشمن سمجھ رہا ہے وہ تو اونچی آواز سے بولے اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا.